السلام علیکم ویور. بیٹا میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں اسٹوڈنٹ کو کہ زندگی کے کسی میدان میں نہیں ہارنا چاہیے. تقدیر صرف ان کی لکھی جاتی ہیں جو ٹکر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو تلوے چاٹتے ہیں ان کی تقدیر نہیں لکھی جاتی. جیسا کہ میسی نے کہا تھا کہ لوگ میری کامیابی کو صرف ایک دن اور ایک رات کی سمجھتے ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ شاید پتہ نہیں کتنی راتیں میں جاگا ہوں گا یا کتنی بار گراؤنڈ میں گرا ہوں گا, لیکن جو جیت ہوتی ہیں وہ کتنی بار گرنے سے پھر اٹھنے کا نام کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بیٹا آگے بڑھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ اس چیز کو چھوڑ دیں. جب آپ محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ ذات اس کا ریوارڈ دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. جب آپ اس کام کی اسٹرگل کریں تو اللہ پاک اس کا ضرور کہیں نہ کہیں آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں. اور بیٹا آپ نے سنا ہوگا نا کہ اگر آپ یہ ٹھان لو کہ جس حال میں لوگ مرنے کی دعا کریں, تم اس حال میں جینے کی قسم کھاؤ. حالات سے تنگ آ کے دور بھاگنے کی بجائے حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک USA کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جنرل مین گزرتے ہیں گاڑی پر, اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں آس پاس ایک بوڑھا آدمی اسے مدد کے لیے جاتے ہیں کہ شاید میری گاڑی ٹھیک ہو جائے اور میں آگے چلا جاؤں. تو جاتے ہیں تو چوزوں میں ایک باز دانہ چگ رہا ہوتا ہے. وہ اس بات پہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک باز جو ہیں چوزوں میں دانہ چگ رہے ہیں. تو وہ اس بوڑھے آدمی سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ کیا ماجرا ہے. ٹھیک ہے, تو بوڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ یہ مجھے زخمی حالت میں پہاڑ پر ملے اور میں نے اس کو زخم کا علاج کیا اور اسے چوزوں کے ساتھ چھوڑ دیا, اور اس طرح یہ خود کو بھی چوزا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو نوجوان تھا وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اس بوڑھے سے لے لیتے ہیں, باز کو گھر آ کر اسے اڑاتے ہیں. جب باز کو اڑاتے ہیں تو باز چوزوں کے ساتھ مرغیوں کے ساتھ رہ کے اس کی عادت ہو جاتی ہیں مرغی کی طرح. مطلب جب اسے اڑاتے ہیں تو وہ اپنے پنجوں کو پروں کے نیچے چبا لیتے ہیں. اب اللہ پاک نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے اڑنے کی, لیکن کیا ہیں مرغیوں کے ساتھ رہ کے اس نے اپنے آپ کو بھی مرغی بنا لی ہے. ٹھیک ہے, وہ کوشش کرتے ہیں مختلف لینگویج میں اسے کہتے ہیں تو باز نہیں, تو مرغی نہیں, تو باز ہے, تو مرغی نہیں, تو باز ہے. وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اس کو ایک پہاڑ کی اونچائی پر لے جاتے ہیں اور باز کو کہتے ہیں کہ تو مرغی نہیں, تو باز ہے. یہ کہہ کے پہاڑ کے اوپر سے اس کو باز کو پھینک دیتے ہیں. باز کیا کرتے ہیں کہ مرغی کی طرح مرغیوں کے ساتھ رہ کے اس کی عادات بھی مرغی جیسی بن جاتی ہیں. اب وہ آدمی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسے پہچان کروانے کی کہ اللہ پاک نے تیرے اندر اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے, لیکن وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے. اس کو اڑاتے ہیں, وہ پھر مرغیوں کی طرح بیہیویئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جب پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نا باز کو کہتے ہیں کہ تو مرغی نہیں, تو باز ہے, یہ کہہ کر پہاڑ سے اسے پھینک دیتے ہیں. جب پہاڑ سے پھینکتے ہیں تو باز مرغی کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پنجے کو ایسے گاڑ لیتے ہیں پروں کے نیچے. جب اسے پھینکتے ہیں تو جب باز تھوڑی دیر تک جب آنکھیں کھولتے ہیں تو زمین ابھی دور ہوتی ہے, تھوڑی سی مطلب قریب آ چکی ہوتی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ہیں اللہ پاک نے اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت رکھی تھی, لیکن مرغیوں کے ساتھ رہ کے وہ صلاحیت کو بھول چکا تھا. اتنا وہ اوپر اڑتے ہیں, اڑتے وہ اس آدمی سے اوپر چلا جاتا ہے. تو
اپنی آنکھوں سے عصامندانہ انداز میں اس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ شناخت کروائی کہ اللہ پاک نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہیں، یہ اس پہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پہچانیں اور آگے نکلیں۔ اس لیے بیٹا کوئی کام مشکل نہیں ہوتے جب آپ اس کی سٹرگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب سٹرگل کرتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بیٹا پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ، ٹھیک ہے، جب آپ پریکٹس کریں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ پرفیکٹ ہوں گے۔ اور بیٹا آپ کو میں نے بتایا ہے نا کہ کوئی بھی مشکل کام ہو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دو۔ جب اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ تقسیم کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں ترتیب دے کے پھر اسے کرنا شروع کریں، وہی مشکل کام آپ کے لیے آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بیٹا زندگی میں کسی مشکل کام سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اس کی سٹرگل کرنی ہے۔ انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اللہ پاک اس سٹرگل کا آپ کو ریوارڈ دے گا۔ اوکے بیٹا، بیسٹ آف لک، انشاءاللہ نیکسٹ میسیج میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔